میں نے شاہ عبداللطیف بھٹائی کے سر سارنگ میں سے، سر سارنگ کا مطلب ہے کہ بسنت کا مہینہ ہو، بارشیں ہو رہی ہوں. ابھی بسنت تو ہم سے دور ہے، لیکن میں نے اس میں سے وہ منتخب کیے ہیں اشعار، اور میں چاہوں گی کہ پہلے میں آپ کو مختصراً اس کا ترجمہ اور اس کے بعد پیچھے جو بھی فلسفہ ہے بہت تھوڑے آسان لفظوں میں وہ میں بتاؤں گی. تو اس میں سے جو پہلا بیت میں نے لیا ہے، یہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ شاہ کے جو اشعار ہیں ان کو سندھی میں بیت کہا جاتا ہے. اس میں دو لائنوں کے بھی بیت ہوتے ہیں، 4 لائنوں کے بھی ہوتے ہیں، کبھی 6 لائنوں کے بھی ہوتے ہیں. اور ایسے اشعار جو کہ گائے جاتے ہیں، جو اکثر آپ سنتے ہیں، اس کو وائی کہتے ہیں. وائی مینس سر، تو وہ بھی اس کے بھی الگ الگ نام ہے. لیکن اس وقت میں سر سارنگ، یا آپ سمجھ لیجئے کہ برسات کے مہینے سے تعلق رکھنے والے، برسنے والے جو مہینے ہوتے ہیں بارش کے، اس سے تعلق رکھنے والے میں آپ کو بیت سنا رہی ہوں. پہلا بیت ہے: آگمیو آہے لگ پس لطیف چے، وٹھو مینہ وڈ پھڑو کڈ ودھن کاہے، چھن چھڈے پٹ پو سمر سنبھاہے، ویہو مل آہے آسرو اللہ ماں. یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے، شاہ عبداللطیف فرماتے ہیں کہ دیکھو تو صحیح باہر نکل کے کہ پورا آسمان جو ہے وہ کالے بادلوں سے ڈھک گیا ہے، اور گہرے بادل تو دیکھو پلٹ پلٹ کے آ رہے ہیں، امٹ امٹ کے آ رہے ہیں، اور بارش کیسے برس رہی ہے. وڈ پھڑو، وڈ پھڑو سندھی میں کہتے ہیں بڑی موٹی موٹی بوندیں جو ہیں، ایک تو آرام سے گرنے والی ہوتی ہیں، ایک بہت بڑی بوندیں ہیں وہ برستی ہیں. اس کو وڈ پھڑو، وڈ مینس بڑا، پھڑو مینس بوندیں. وڈو وڈو وڈ پھڑو. اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اے مالوند، مالوند مین جن کے پاس ریوڑ ہیں، جانور ہیں، مال کہتے ہیں. تو اے جانوروں کو پالنے والے، اے مالوند، اے ریوڑ سنبھالنے والے، اپنے سارے جانوروں کو دھن کا مطلب ہے کہ پورے جانوروں کو باہر نکالو، اور اس کے بعد جو بھی ہے، جو بھی آپ کا سامان ہے اس کو سمیٹو، اور نیچے کے جو پٹ ہے، جو میدان ہے، ان کو چھوڑ کے ذرا اوپر کی طرف جاؤ جہاں زیادہ بارش ہو رہی ہے. نیچے اس لیے نکلو کہ نیچے سیلاب نہ آ جائے، پانی نہ جمع ہو جائے، تمہارا سامان نہ ڈوب جائے. باہر نکلو، اپنے سامان کو سنبھالو، اپنے جانور سنبھالو، اور کسی اونچی جگہ پہ چلے جاؤ جہاں پر تم محفوظ رہو گے. متھاہن پٹن تے نکری پو، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چن چھڈے پٹ پو سمر سنبھاہے، وہو ملا ہے آسر اللہ. جب اپنی سامان کو آپ سمجھ لو تو آپ اوپر کی طرف جاؤ، محفوظ ہو جاؤ، اور یہ سوچ لو کہ اللہ میں سے کبھی امید نہیں ختم کرنی ہے. یعنی آپ کو یہ وقتی تکلیف ہو سکتی ہے، آپ کا سامان ڈوبنے لگے گا، آپ کے گھروں میں پانی آ جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن تم جلدی سے اپنے آپ کو سمیٹو، اپنے سامان کو سمیٹو، اپنے جانوروں کو سنبھالو، کسی اونچائی پر چلے جاؤ، اور جب محفوظ ہو جاؤ تو پھر یقین رکھو کہ تمہارا خیال رکھنے کے لیے تمہارا اللہ ہی کافی ہے. وہ نہ صرف یہ کہ تمہیں برکت دے گا، تمہارے مال میں برکت دے گا، تمہاری سرسبز ہو جائیں گی ساری کھیتیاں، تمہارے جانوروں کو چارہ ملے گا. اس لیے تم کبھی بھی اللہ سے بے آسرا مت ہونا. پھر دوسرا ہے آگم کیا اللہ لگ پسو لطیف چے، پلر جے پالوٹسی پٹیے جھلیا پاہ، واحد وڈائی کیا متھے گسن گاہ، سانگن وریا ساہ اٹھن آب اگوندرا. اب اس میں شاہ لطیف یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ میاں نے جو یہ کالے کالے بادل ہماری طرف بھیجے ہیں، تو برسات کے پانی سے بہت جو میدان ہے وہ بالکل، وہ بھی جیسے ندی کا رخ دیکھ رہے ہیں، جیسے آپ دیکھتے ہیں کوئی ندی بہ رہی ہے، اور اس کے ہونے سے آپ دیکھو تو صحیح کہ فطرت کے رنگ آپ کو کتنے نظر آ رہے ہیں. آپ کو پورا میدان جو ہے وہ مختلف رنگوں سے
سجا ہوا محسوس ہوتا ہے. یہ فطرت کے رنگ ہیں. اور اس کے بعد جتنے بھی چھوٹے چھوٹے چلنے والے راستے ہیں، پگڈنڈیاں ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ بالکل ہری ہری گھاس آ گئی ہے. اور جو ہمارے یہ جانور پالنے والے لوگ تھے، جو ہمارے ریوڑ پالنے والے لوگ تھے، جو ریوڑ لے کے چلتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ اس میں ایک نئی زندگی، ایک نئی روح پھونکی ہے اللہ نے. وہ اتنے سب ایکٹیو ہو گئے ہیں. اور ان کے تمام جو غم ہے، گوندر مینس غم، ان کے غم، پریشانیاں، تکلیفیں جو اتنے دنوں سے بارشوں کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ یہ تکلیفیں دیکھ رہے تھے، وہ سب اللہ میاں نے ایک ہی بارش برسانے سے ختم کر دی ہے. اطمینان ہے، مسکراہٹ ہے، کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ اللہ کی رحمتوں سے جو یہ بارش برس رہی ہے وہ ان کے لیے خوشی کا پیغام لے کر آئے گی، اور باقی جو دن ہیں وہ بہت خوشی سے آرام سے کٹ جائیں گے. تیسرا جو بیت میں نے سلیکٹ کیا ہے کہ اج پن اتر پار ڈے کارا ککر کیس وجوں وسن آئیوں کرے لال لبیس پریہ جیو پردیس مکھے میہ میڈیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جو بادل ہیں وہ کس طرف سے آ رہے ہیں؟ پورب کی طرف سے آ رہے ہیں. اور ان کی وجہ سے کہ تمام کا تمام جو آسمان ہے وہ ڈھک گیا ہے. ایسے لگتا ہے کہ سارے بادلوں نے ہلکے کالے رنگ کا لباس اوڑھ لیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی جو چمک ہے وہ اپنے نئے رنگ لے کر آ رہی ہے. اس کے رنگ دیکھو، ایسے لگتا ہے کہ اس نے لال لباس پہن لیا ہے. آسمان کبھی سرخ دکھائی دیتا ہے، کبھی چمکنے لگتا ہے، اور کبھی بادلوں کی اوٹ سے آپ دیکھیں تو بادل کالا کالا لباس لے کر آئے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو عورتیں اپنے شوہروں کا انتظار کرتی تھیں، جن کے لوگ کہیں باہر سفر پہ چلے گئے تھے اور اس کے روزگار کے لحاظ سے، تو وہ یہ کہہ رہی ہیں، ان کے منہ سے زبان سے شاہ صاحب یہ کہلواتے ہیں کہ میرے جو محبوب تھے، میرا جو محبوب ہے، میں جس کو چاہتی ہوں، جو میری زندگی کا مالک ہے، وہ اس بارش کی وجہ سے میرے ساتھ اس کی ملاقات ہو رہی ہے. تو یہ بھی ایک بہت خوبصورت ایکسپریشن ہے، اظہار ہے محبت کا. دو چیزیں آپ کو اس میں دکھائی دیں گی، ایک تو بارش کہاں سے آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ اس کے بارش کا جو منظرنامہ ہے کہ بارش کتنی خوبصورت دکھ رہی ہے، کس طرح سے بادل برس رہے ہیں. لیکن صرف بادل برسنے سے جو جانور پالنے والے لوگ ہیں، جو ریور لے کے چلتے ہیں، اور جو اس طرح کا کاروبار کرتے ہیں، اور جن کی زندگی کا جو گزر سفر ہے وہ انہی جانوروں کے دودھ سے اور ان کے گوشت سے اور ان کو پالنے سے ہوتا ہے، صرف وہی نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو دور دور لوگ گئے ہوئے تھے وہ اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں، اور جو ان کے انتظار میں لوگ رہتے ہیں وہ جب ان سے ملتے ہیں تو ان کی خوشی کا عالم کچھ دوسرا ہوتا ہے. پھر اج پن امیدوں آگم سندیوں ابھ میں ساوण پسی ستیوں سجن ساریو منہ آؤں آسائے تھی آہیاں مان بھجائے بھوں گھرت گھرجی توں مند مڑے میہ جی. کہتا ہے کہ آج پھر آسمان کو دیکھتے ہوئے اور بادل کو برستے ہوئے آج میری امیدیں جاگ اٹھی ہیں اور میری آنکھیں آسمان کو تک رہی ہیں، میں ادھر دیکھ رہی ہوں. میری امیدوں کا مرکز آسمان ہے جہاں سے بارش برس رہی ہے. اور میری سہیلیوں ساون کو دیکھتے ہوئے اور برستے ہوئے جب میں نے اس کو دیکھتا ہے تو مجھے اپنا محبوب بہت شدت سے یاد آ رہا ہے. میں بہت امید سے ہوں، میں بہت خوش ہوں، میں آؤں آسائتی آیا، میں آس لگا کے بیٹھی ہوں. آسائتی کا مطلب ہے میں آس لگا کے بیٹھی ہوں کہ میرا یہ جو بالکل بنجر زمین تھی، جو کہ ریگستان تھا، جہاں بالکل کچھ نہیں تھا، نہ پانی، نہ گھاس،
न चारा, न जीने का कोई आसरा। तो मैं इतनी उम्मीद से हूँ और मेरी उम्मीद है कि मेरी ये पूरी खुश्क जमीन जो है, मेरा मालिक जो सबका परवरदिगार है, वो उसको बिल्कुल सैराब कर देगा। और ये तमाम चीजें जो आज हम ऐसे देख रहे हैं वो सब जो है आबाद हो जाएंगी। घर तक गुरजी तू मुंद मिड़े मीह जी। मुझे तो तुम्हारी उम्मीद है, मैं तुम्हारे आसरे में हूँ, मैं तुम्हारे इंतजार में हूँ कि किसी सूरत आप जो हो इसके बहाने मेरे घर आ जाओ। मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपका टाइम खत्म हो गया, तो मैं इसको यहीं रोकती हूँ। मैंने और भी बहुत सारे अशआर निकाले थे, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा 10-2 मिनट के लिए मैं ये चाहती हूँ कि बच्चों को मैं ये समझाऊं कि ये जो बरसात के तालिब लोग हैं और बरसात को देख के खुश होते हैं, वो आप लोगों ने भी देखा होगा कि कैसे ऐसे महीने हो जाते हैं। और आजकल हम बात करते हैं कि जी क्लाइमेट चेंज आ रहा है, मौसम बदल रहे हैं। अब पहले जहाँ पर सर्दियाँ कम होती थी वो सर्दियाँ लंबी हो गई हैं। पहले सर्दियाँ कराची में देर से आती थी, अब कराची में सर्दियाँ अब जल्दी आ जाती हैं। मैं इस वक्त लाड़काना में बैठी हुई हूँ, तो हम रात को, यानी कराची में पता चल रहा है कि कभी कभी पंखे भी चल जाते हैं, लेकिन हम यहाँ रात को भी हीटर चला के सोते हैं, मोटी सी रजाई ओढ़ते हैं। मगरिब के बाद बाहर नहीं बैठ सकते जब तक आग न जला लें आप। तो ये क्या हो रहा है यहाँ, तो खैर जो शुमाल है सिंध का, उसमें तो वैसे ही बहुत ज्यादा ठंड होती है। वी आर क्लोज टू कोयटा, कोयटा से हम नजदीक हैं, तो वहाँ का मौसम हमारे ऊपर यहाँ असरअंदाज होता है। लेकिन क्लाइमेट चेंज, आप जरूर जहन में ये टर्मिनोलॉजी रखिएगा कि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मसला ये है कि आपकी क्लाइमेट जो है वो बदलती जा रही है। बरसातें कम होती जा रही हैं। क्यों कम हो रही हैं? इसलिए कि हमने सारे दरख्त काट दिए हैं। हम अपने फॉरेस्ट को हमने नहीं देखा, हमने काट दिए, पहाड़ों से दरख्त काट दिए, फॉरेस्ट जंगल हमने खत्म कर दिए। तो फॉरेस्ट की वजह से जो है उसमें से जब वेपर्स निकलते हैं तो वो आपके बादल बनाते हैं, बारिशें बरसती हैं। लेकिन अब क्लाइमेट क्यों बदल रही है? बच्चों आप जरूर पढ़ना और देखना, गूगल पे तलाश करना, अपने टीचर से पूछना कि उसकी वजूहात क्या हैं और आप उसको कैसे बना सकते हो। एक आपको मशवरा दूंगी, आप कुछ ना करो, जब आपकी बर्थडे आए ना, सारे बच्चे, आपकी बर्थडे आए, आप अपनी बर्थडे की खुशी में एक दरख्त लगा लो, फिर आप मजे देखो, उसको पालो, वो बढ़ता जाएगा, आपके साथ साथ बढ़ता जाएगा। और हो सकता है कि कल आप उसका फल खाएं इंशाल्लाह, और आपके लिए बहुत अच्छी वो साया भी करेगा, मुसाफिरों के लिए भी करेगा। घर में हो तो बाहर आप कुर्सी लगा के बैठ जाना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से बात करके।